نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج چنیوٹ کے اس وسیع و عریض میدان میں آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، مختلف ادوار میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو ضلالت کے، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور ہدایت کے اور نور کے رستے پر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں اپنے ہاں مقرب لوگوں کو انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی شکل میں لوگوں کے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کو مختلف ادوار میں اس دنیا کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر آخر میں آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو وحی کے لیے، الہام کے لیے منتخب کیا، اور یہ انبیاء کا سلسلہ جو آقا کائنات کے آ جانے پر اپنے کمال کو پہنچا، اپنے اختتام کو پہنچا کہ معراج کی رات آقا کائنات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب مسجد اقصی پہنچے، کیا دیکھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل امین آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ آقا کائنات نے اپنے سامنے اتنی بڑی تعداد میں خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا، جبرائیل امین سے استفسار کو کیا، جبرائیل امین یہ کون لوگ آئے ہوئے؟ آقا آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے، جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے، ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا، آقا کائنات امام الانبیاء ہیں، حاتم الانبیاء ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اس بات کو
اور اچھی طرح واضح کر دیا۔ اللہ کلام مجید میں پورے واقعے کو بیان کر رہے، ارشاد ہوا ابھی ہم نے سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند ستارے کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، کہا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں ہلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائیں، آمینہ کے لال آ جائیں، آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی نبوت کی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کلام مجید میں ایک اور مقام پر اس بات کی وضاحت کر رہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آقا کائنات ایک مخصوص قبیلے کی طرف، ایک مخصوص گروہ کی طرف، ایک مخصوص بستی کی طرف بھیجے گئے، بلکہ جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، جتنی بھی انسانیت آئے گی آپ کو ان سب کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت بات کو اور زیادہ واضح کر رہے، ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور سن لو کالی کمری والے کے آ جانے کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، جو بھی اس بات کو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اور ساتھیوں پھر اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت ساری بات کو سمیٹتے ہوئے کلام مجید میں اس بات کا ارشاد فرما رہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد نعمتوں کو تمام کر دیا گیا، دین کو مکمل کر دیا گیا، اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو اپنا محبوب سمجھ لیا ہے۔ اور ساتھیوں کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل حدیث کے اسٹیج سے اس بات کو سمجھ کے جانا ہے، اپنی اذہان میں بٹھا کے جانا ہے، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب کسی قسم کی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو آقائے کائنات کے آ جانے کے بعد کوئی دعوے کو کرے، اللہ کی قسم ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، مردود ہے۔ اور آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا تھا میں نے ہر ایک شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، صدیق تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا۔ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے مختلف مقامات پر لشکروں کو روانہ کر رہے، ان کو اس بات کی نصیحت کر رہے، سنو فلاں جگہ پہ جانا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، آقا کی رسالت کا اعلان کرنا ہے۔ جو اللہ کی توحید کو مان لے، جو آقا کی رسالت پر ایمان لے آئے، اس سے پھر جنگ کو نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی رسالت کا، آپ کی توحید کا انکار کرے مگر ٹیکس کو دینے پر آمادہ ہو جائے، اس کو بھی اپنی ایمان میں لے لینا ہے، ان کے ساتھ ہرگز جنگ کو نہیں کرنا ہے۔ اور کبھی جنگ اگر ضروری ہو گئی، اس بات کا خیال رکھنا بچوں کو قتل نہیں کرنا،
عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی عمارتوں کو گرانا نہیں ہے، ان کی فصلوں کا خیال کرنا ہے۔ اور وہی صدیق جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، وہی صدیق تڑپ تھا، اکرما کو ہدایت دی، اکرما جاؤ فلاں بستی میں جانا ہے، دلیل کو نہیں مانگنا، برہان کو نہیں مانگنا، وضاحت کو طلب نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل کر دینا ہے، عورتوں کو تیز کر دینا ہے، بوڑھوں کو مار دینا ہے، ان کی بلڈنگوں عمارتوں کو گرا دینا ہے، ان کی فصلوں کو درختوں کو جلا دینا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں چنیوٹ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، کسی کو وطن عزیز میں دعوی نبوت کو ماننے والوں کو زبان ہی کرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو کیا تم جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہے۔ اور آج یہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کی قسم ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر آپ اس مرزا لعین، اس مرزا مردود، اس کی زندگی، اس کے قول و افعال سے اچھی طرح واقف ہوں، دعوی نبوت تو بڑی دور کی بات ہے۔ کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو لعنتی اور مردود کہے بغیر بات نہیں رہ سکتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اس بات کا دعوی نبوت کرنے سے پہلے اس بات کا اعلان کرتا ہے، معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے کشف کی حالت میں میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، نعوذ باللہ۔ سب ذرا مل کر ایک زبان سے کہو، مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے پہ لعنت۔ خدا کی قسم ہے شاہ صاحب ایسے الفاظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسے الفاظ کو دہراتے ہوئے شرم آتی ہے جو یہ لعین اور مردود اپنی زندگی میں اللہ کے بارے میں ادا کرتا رہا۔ معاذ اللہ، اللہ کو تیندوے کی تشبیہ دیتا رہا۔ اور ساتھیوں کس بات کو بیان کیا جائے، نہ صرف اللہ کی توہین کا ارتکاب کرنے والا، نبیوں کی توہین کا بھی ارتکاب کرتا رہا۔ شاید ہی کوئی ایک ایسا نبی ہو جو مرزے کی بکواسیات سے، مرزے کی لغویات سے بچا ہو، شاید ہی کسی ایسے نبی کے بارے میں اس نے بکواسیات نہ کی ہو۔ خدا کی قسم ہے شرم آتی ہے کہ انبیاء کے بارے میں ایسے فوش الزام لگائے کہ جن کا بیان کرنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اہل بیت سے محبت جو کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا جو لازمی جزو ہے، مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، آج کے بعد یہ جو سید اور سیدہ کا ڈرامہ ہے اس کو موقوف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ سید صرف وہ ہوگا جو میرے خانوادے میں جنم لینے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ۔ حیرانگی کی بات ہے کہ کیسے باشعور لوگ مرزے کے دعوی نبوت پر ایمان کو لے کے آتے ہیں۔ اور ہاں مجھے یاد آ گیا، اللہ کی قسم ہے وہ جہلم کا رہنے والا انجینئر مرزا جہلمی جو اپنے ایک بیان میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کو کہتا ہے کہ لوگوں سنو، یہ میرے گولڈن ورڈز ہیں، اگر وہ مرزائی یا قادیانی جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں تو میں مرزا انجینئر جہلمی اس بات کا اعلان کرتا ہوں، وہ قادیانی یا مرزائی جو ہمارے تکفیر کا اعلان نہیں کرتے پھر ہم بھی ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، مرزا پہ لعنت۔ اللہ کی قسم ہے آج ہم اہل حدیث کے سٹیج سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ روئے زمین پر جس کسی کو مرزے کے
یا مرزے کے ماننے والوں کے کفر پر شک ہے، ہم اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں ہمیں اس کے ایمان پہ شک ہے۔ اور ساتھیوں، اس موقع پہ بابا شہید کے الفاظ یاد آئے۔ اسی چنیوٹ کے وسیع و عریض میدان میں بابا شہید کی زبان سے وہ تاریخی الفاظ نکلے جو صدیوں تک بلکہ قیامت کے بپا ہونے تک اللہ کے فضل و کرم سے گونجتے رہیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ علامہ شہید نے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور علامہ شہید نے، مجھے یہاں پر کچھ سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ علامہ شہید نے چنیوٹ کے اسی میدان میں اسی منبر پر کھڑے ہو کر کیا الفاظ عطا کیے تھے کہ اللہ کی قسم، کائنات میں اگر کوئی واحد جماعت موجود ہے جو ختم نبوت کے خلاف ڈنکے کی چوٹ برسر اعلان و برسر میدان اعلان کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث ہیں، کیونکہ اہل حدیث کائنات کی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کی ہے کہ تم نے ظاہری طور پر نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی طور پر نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج فصل پک کر جوان ہو چکی، علامہ شہید کے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے بڑے ہو چکے، آج ڈنکے کی چوٹ اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، شاہ صاحب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے جس نے صحیح معنوں میں ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث ہیں، کیونکہ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ علماء اہل حدیث، شہداء اسلام، شہداء اسلام۔ اور علامہ شہید کے ہی الفاظ میں چور دروازے کھلے رکھتے ہو، پھر یہ بات کہتے ہو ڈاکو آ گیا، اللہ کی قسم ہے چور دروازہ کھلا ہوگا، ڈاکو آئے گا، نقب لگے گی، چوری کی واردات ہوگی۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے شاہ صاحب، مطلب یہ ہے کہ تم بات کرو آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فتوے کے ہوتے ہوئے، آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے تم بات کرو جناب، بات تو آقا کی ٹھیک ہے، لیکن آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں؟ اور تم نے چور دروازوں کو خود کھولا، تم نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں، خطیب کی ہدایت کو کیا کہوں؟ یہ اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کیا، کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔
आओ जरा अपने अपने ईमानों को जांचो, अपने अपने ज़मीरों को टटोलो कि आका की मोहब्बत का दम भरने वाले, तुम भी आका की मोहब्बत का दम भरने वाले, हम भी आका की मोहब्बत का दम भरने वाले। फिर मसला क्या है? अभी मुझसे कबल हिजाजी साहिब आकाए कायनात के खूबसूरत चेहरे का नक्शा खींच रहे और मुझे वो अल्फाज याद आ गए शहीद बाबा की जुबान से अदा हुए, जब चांद पर नजर पड़ी मुंह से बेइख्तियार निकला, आका चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो तेरे चेहरा पुर नूर से मिला है। और अहले हदीसों, हमने उस चेहरे को देखा, अब हमारी निगाहों में कोई दूसरा जचता ही नहीं है। वो चेहरा जिसे देखकर हसन बिन साबित ने क्या खूब कहा था, वह अहसन मिन कलम तरकत वैनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। ऐ प्यारे हबीब, ऐसा महसूस होता था आप बारगाहे रब्बुल आलमीन में खड़े अल्लाह को कह रहे, अल्लाह मुझे ऐसे बना ऐसे बना। आप कहते चले गए, रब बनाता चला गया। अल्लाह के फजल करम से आपने उस चेहरे को देखा, उस पीरे कामिल के उसवे को देखा, अब हमारी निगाहों में कोई दूसरा जचता ही नहीं। आज चनियोड़ के इस मैदान से अहले हदीस के फर्जन की दावत को अपने जहन में बिठा के जाना है। हम कायनात के वासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, हम तुम्हें अल्लामा शहीद की बड़ाई की तरफ बुलाने के लिए नहीं आए, यज़दानी शहीद की अज़मत के गुण गाने के लिए नहीं आए। और हम अल्लाह के फजल करम से कायनात के वासियों को बुलाते हैं, या रब के कुरान की तरफ बुलाते हैं, या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। और हमने इस बात का ऐलान कर दिया, आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, आपने अपने साथ को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम ममरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ मेरे असहाब, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज़ जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा, आकाए मोहतरम आप क्या छोड़े जा रहे? आपने इरशाद फरमाया, एक अपनी किताब अल्लाह की किताब को छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। और अल्लाह के फजल करम से आपके सामने तजदीद आलम के लिए इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि अल्लाह के फजल करम से जब तक हम जिंदा हैं दावत कुरान और हदीस को देते रहेंगे, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के नारों को लगाते रहेंगे, शान सहाबा के इल्म को उठाते रहेंगे। तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? नारा तकबीर, मसलक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस, अल्लामा इहसान लाई ज़हीर, साहबजादा मोहतसब लाई ज़हीर। स्टेज पर कायदीन मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हयात बाकी बात बाकी। फिर कभी जिंदगी ने मौका दिया आपसे मुफस्सल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आखिर में एक अहद आपने हमसे किया, एक अहद हम किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बल के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी खानजादे का है, किसी जागीरदार का है, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।